سیلفشنس کو ریڈیکیٹ کرنے کی ٹریننگ نا ماں باپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, نکاح جو ہے نا, نکاح من السنہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, کیونکہ پھر آپ سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی کے قریب آتے ہیں آپ کچھ بھی سوچیں گی نا جو میں بات کرتا ہوں اس کا اسٹینسل سنت ہی ہے بس. نبی علیہ السلام جو کر رہے ہیں بس وہی کرنا ہے. کیا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ سیلفش تھے؟ بالکل بھی نہیں. ان سے زیادہ سیلف لیس ہستی تو کائنات میں آئی نہیں. آخری دم تک, آخری امتی تک کی فکر لگی ہوئی ان کو. اللہ سے جب ملاقات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکم, تو انہوں نے آگے سے کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مطلب سوچیں, اللہ کو تو نہیں کوئی وعلیکم السلام کہتے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر سلامتی لینے کی بجائے اس وقت جب اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر سلامتی بھجوا دی. سوچیں کہ ہمیں جب بھی سیلفشنس کے خلاف جانا ہوگا تو ہمیں سنت پہ جانا ہوگا. بس یہ آسان کر رہا ہوں, زیادہ کمپلیکیٹڈ راکٹ سائنس میں مت جائیے گا کہ ادھر نبی علیہ السلام ہوتے تو کیا کرتے بس. اور ہمیں اگر سیرہ نہیں پڑی ہوئی تو پھر ہمیں نہیں پتا ہوگا ادھر نبی علیہ السلام ہوتے تو کیا کرتے. میں آپ کو پھر بتا دوں, یور گرل, خدا کی قسم لڑکی کا اسلام پہ چلنا زیادہ آسان ہے. وہ سنت کے اتنے قریب اللہ نے ڈیزائن میں بنائی, اسی کیمسٹری رحم کی کیمسٹری ہے. انبیاء کی سنت ہوتی ہے رحم, معاف کر دینا, درگزر. آپ جینوئنلی آپ کی میک کیمسٹری جو ہے نا وہ نرم ہے, اور آپ ایک رحم کی مشین ہے, اور آپ جو ہیں وہ سیلفشنس کے اگینسٹ ایک سب سے بڑی تحریک ہے دنیا میں. کیونکہ ماں ہے, آپ کو ماں کے تھرو پر چل جاتا ہے. جب آپ کے بچے ہوں گے یا آپ اپنی ماں کو دیکھ لیں, نہیں بچے ہوئے آپ کے, کہ کیا کس طریقے سے رہتی. اس لیے مجھے ان ماؤں کے اوپر سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اپنے بچوں پہ رحم نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نہیں بچے پال رہی ہوں میں کیا کرتی, بچوں کے لیے کر رہی ہوں. بچوں کے لیے نہیں کر رہی آپ بچوں کی دنیا کے اندر 20 سال گزارنے کے لیے کر رہی ہیں, نہیں تو آخرت میں جلا آپ ہی رہی ہیں اس کو. آپ کو سینس نہیں کلیئر ہوئی, وہ حق چھپا دیا گیا, آپ کو نیا حق ملا, حق ورژن 2.1, اس کے اوپر آپ اپنے بچوں کے لیے سیلف لیس ہوئی. اگر آپ کو اوریجنل حق کا ورژن 1.0 ملتا جو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بتایا, ہمیں اللہ نے قرآن نے بتایا, تو ہم وہ والے کام کرتے سیلف لیسنس کے اندر اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچوں کو جانتے بوجھتے ہم دوزخ میں ڈال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں حق کا ورژن 1.2 یا 2.1 مل رہا ہے. وہ حق کا جو لفظ ہے سورہ اثر میں ہے, آپ پھر بھی سیلف لیس ہی, مگر اس سیلف لیسنس کے اندر بچہ جھونک دیا دوزخ میں. آپ سوچیں دوزخ میں سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے دوزخ کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ سوچیں ذرا, مجھے آپ کا نام نہیں پتا. اپنے سگے بیٹے یا بیٹی کو آپ کے سامنے آگ لگائی جا رہی ہوگی. ایک بار سوچیں, دوزخ کی سزا آپ کو آگ لگانا نہیں اتنی بڑی, آپ کے سگے بچے کو جب آگ آپ کے سامنے لگائی جائے گی اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ 23 برس سے جل رہا ہوں میں, تو بڑی راکٹ سائنس نکالی تھی تو نے کہ میں پیسے بنا لوں, یہ گاڑیاں بنا لوں, یہ بیویاں بنا لوں. پہلے اس سیلف لیسنس کی طرف آئیں, پہلے حق کی طرف آئیں, پہلے چلے گا کہ لوگ اپنے آپ کو سیلف لیسنس کے اندر ہی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے کر رہی تھی, تو میں اپنی بیوی کے لیے کر رہا تھا, میں اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں, اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں. جس حرام کار سے پوچھیں گے نا حرام کیوں کما رہا ہے, وہ کہے گا بیٹا گھر والوں کو لیے نان نفقے کا انتظام کر رہا ہوں. جو بھی حرام کار دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ سیلف لیسنس کے اندر آپ دوزخ نہیں ڈھونڈ بیٹھے, ایسی بھی کیا بات ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ دوزخ کے راستے میں جتنی بھی اینٹیں ہیں نا زمین پہ, جو the road to hell is paved with the bricks of good intent. ہر بندہ دوزخ اپنی اچھی نیت کے بنا پہ ہی جائے گا, اپنی طرف سے اقتبا بھی کر رہا تھا. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یا اللہ آج صبح میں اٹھاؤں, آج مجھے دوزخ کے لیے تیار کر, میں دوزخ میں جانا چاہتا ہوں. اپنی مرضی سے کوئی دوزخ میں نہیں جاتا, اپنی طرف سے وہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, اینڈ میں پہنچا دوزخ میں. ہوتے ہیں. ہاں, تو عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, the road to hell is paved with the bricks of good intent. دوزخ میں بھی خوش نیت لوگ ہی بیٹھے ہوں گے. اب کی نہیں حق چھپا دیا گیا, 2 نمبری کرتے تھے. پھر کیسے 2 نمبری کی؟ نہیں میرے خیال سے جسٹیفائڈ ہے, اور ٹھیک ہے جسٹیفائڈ ہے, اپنی نیت کی آپ وہ بتا رہے ہیں, نیت ٹھیک ہے آپ کی, آپ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں, مگر پہنچیں گے تو نہیں سر, سوری. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میجر کرائمز میں بھی انوالو ہوں, میجر کرائمز میں, اور آپ کہیں جسٹیفیکیشن آف, مطلب مائنر کرائمز میں نہیں. بچت اللہ تعالیٰ نے کہا کیا پتا تجھے کسی ایک چونٹی کو کے پیچھے جتنا بھی
کوئی نے گناہ کیا تجھے پکڑ کے میں تو کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھ لیں. ہم نے میجر کرائم کو چھوٹا سمجھ لیا. سو اٹس سیلف لیسنس کا ایک ہی پیکر ہے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس میرے کسی لیکچر یا ڈاکٹر سرار مودودی صاحب یا طارق جمیل انہوں نے صرف سنت کی ریوائول کے لیے بات کر رہے ہیں کہ نبی اسلام تک کی سائیکالوجی پکڑ لو. اللہ کہاں سے آپ کے پاس سیلف لیسنس آنی؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے. کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ سیلف لیس ہو سکیں اور آپ کے اندر سنت نہ ہو. ٹھیک ہے. سو سنت آئے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ جس طریقے سے نبی اسلام نے کہا. آپ کو میں عجیب سی بات بتاؤں, ایسی باتیں اسلام کی ڈالی ہوئی ہیں حدیثیں نکال کے, جو کہ ہر 2 نمبر نے اپنے اوپر گھر میں بھی لگائی ہوئی ہے, اور یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ اثر میں اس کا بہانہ ہے جس کے لیے اس نے ایک حدیث نکالی, اپنے بہانے کو ہی فٹ کر رہا ہے. کیوں؟ جنرل ڈیفینیشن آف حق کے اوپر سے پردہ ڈالا ہوا ہے, باقی کی چیزیں بھی قرآن حدیث سے لے رہا ہے. تل اویو میں رہتے ہوئے مسلمان تل اویو میں رہ رہے ہیں اس وقت, میجر بامبنگ ہو رہی ہے. تل اویو میں جمعے کی نماز ہوتی ہے, پتہ نا آپ کو؟ تل اویو میں مسلمان بولتے ہیں. اسرائیل کا کیپٹل ہے تل اویو. پوچھے نا کوئی, یار اس ٹائم یہاں پہ کیا کر رہے ہو یار, تم نوکریاں کر رہے ہیں, تمہیں تو کہہ رہے ہیں یہاں سے نکلو, وہ تو بڑے خوش ہوں گے تم نکل جاؤ. نہیں یہاں پہ ہم حلال کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کمائیں آپ حلال. ہر بندے کے پاس جسٹیفیکیشن تو ہے. اتنی سی ہجرت نہیں ہوئی تم سے, اتنی سی ہجرت نہیں ہو رہی, ہم نے بڑے سے کام کیا کرنے ہیں ہم نے. سو بیٹا چھوٹا کام نہیں ہے, مجھے پتا ہے. آپ کا نام فاطمہ تھا, آئی تھنک. آپ کا چھوٹا کام نہیں ہے مجھے بھی, مگر پھر یہی ٹیسٹ ہے نا. اور کیا ٹیسٹ چاہیے آپ کو؟ ابو بکر صدیق والا ٹیسٹ چاہیے آپ کو؟ علی بن ابی طالب والا ٹیسٹ چاہیے؟ وہ تو نہیں پاس کرنے تھے ہم نے. ہمیں یہی والے ٹیسٹ ملے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ فاطمہ تو ذرا والا ٹیسٹ ملے گا مجھے کبھی فیوچر میں. نہیں سوری, ابھی والا ٹیسٹ ملے گا آپ کو. کیا پتا کل مر جائیں. سوال اسی کا ہوگا کہ آپ نے گھر کے اندر کیا معاملہ کیا آپ نے لڑکیوں نے. اللہ کا رسول کا ہے یا پھر بس لوگوں سے ڈر گئے؟ بس ٹھیک, بس لوگوں سے ڈر گئے تو پھر کیا باتیں کرنی جنت دوزخ کی؟ شاباش, ایک ہی لائن ہے, دوسری لائن نہیں, 3 لائنیں نہیں ادھر. یا اللہ کے رسول والی لائن ہے یا دوزخ والی لائن. آپ سے اور میرے سے کوئی حکمرانوں والے سوال نہیں ہونے, ہم سے ڈومیسٹک سوال ہونے ہیں. یہ میں نے کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا ہوں, آپ کو پتا بھی نہیں کتنا بڑا رسک لے رہا ہوں میں, کیونکہ اب میں نے مجھ سے ڈومیسٹک سوال نہیں ہونے, مجھ سے پبلک سے سوال ہو جانے کہ تو دنیا کو راستے پہ لے کے آ رہا تھا, چل ادھر آنا, تیرے پاس تو بڑا گڑھا ہے تیرا دوزخ کا, اگر تو نے غلطی کی تو. سمجھ رہے؟ آپ کے پاس تو صرف ڈومیسٹک فیبرک کے اندر کے کوسچن ہیں, اس میں بھی اللہ کا رسول نہیں پورا کر رہی. مطلب آپ کو کون سا کوئی جہاد پہ بھی جانا تھا آپ نے اس کے بعد کہ خیر ہے گناہ معاف کرا لوں گی, لڑائی کروں گی, اللہ کے راستے میں مر جاؤں گی. آپ کو ڈونٹ فول یور سیلف, ڈونٹ کڈ یور سیلف. آپ کا یہی جہاد تھا, آپ کا یہی غزوہ بدر ہے, آپ کا یہی غزوہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی نہیں غزوہ بدر پہ جانا, وہ آدمی لوگوں کے لیے اللہ نے کھولنے ہیں, بند کرنے راستے. لڑکیوں کو تو ڈومیسٹک لیول کے اوپر اتنا, مطلب اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. مجھے کسی شک میں نہیں ہوں میں کہ آسان کام نہیں ہوتا, مگر تکلیف اتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جتنی کہ لوگوں کو بڑے کاموں پہ اپیرنٹلی زیادہ فزیکلی اسٹرینس کاموں کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو یہ والے کام دیے, آپ کے ایموشنل اسپیکٹرم کے سوال ہیں, آپ کے جو ٹراما اور بیسک ٹارچر ہوتا ہے, ایموشنل ٹارچر, شوہروں کی طرف سے یا ساسوں کی طرف سے یا باپوں کی طرف آ رہا ہوں کہاں سے, ہر جگہ سے ہی آتا ہے, محلے داروں سے آتا ہے, رشتے داروں سے آتا ہے. آپ کو یہی سوال ملنے, اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ میں کمپرومائز لے کر رہی ہوں کہ یہ جسٹیفیکیشن ہے. تو عمران خان بھی یہی جسٹیفیکیشن سے کمپرومائز کرتا ہے, اس کا میٹرکس بڑا ہے. ابو جہل بھی خاص, چلیں ابو جہل تو کافر تھا, میں کمپرومائز تو نہیں کرتا تھا, وہ بڑے لوگوں نے کمپرومائز کیے کھلے عام. حجاج میں یوسف کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا تھا. میں اس لیے ان کو دوزخی نہیں کہتا, اللہ کے ماننے والے ہیں, اس لیے کیا پتا جنت میں جائیں, مگر اپیرنٹلی ان کے چانس نہیں لگتے. جو کمپرومائز کرتے نا اپنے, ان کے چانس نہیں ہیں اتنے. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بڑے امتحان میں پاس ہو جاؤں گا یا پاس ہو جاؤں گی, چھوٹے امتحانوں میں فیل ہو رہی ہوں. یہی وہی میں نے کہا نا, والعصر کا یہی مطلب ہے پھر کہ آگے کا سوچ کے کل میں کل توبہ کر لوں گا, آج ٹھیک ہوں, آج خیر ہے گناہ کر لوں. ایسے نہیں ہوگا. ویٹ فار نتھنگ. یو آر ایز اے مسلم ٹوڈے اونلی, ٹمارو یو ڈو ناٹ نو. ایز مسلمز وی مائٹ ڈائی ٹونائٹ, رائٹ ناؤ. جو کچھ سامنے ہے وہی آپ کا غزوہ بدر ہے. لڑنی ہے تو لڑیں, نہیں تو پھر 2 نمبری کہانی نہیں چلے گی کسی کے آگے. سوری.